جمع کرتا ہے، مالن مال، وعددہ اور اسے گنتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، پیسے جمع کرتا ہے پھر مسلسل گنتا ہے اب کتنے اکٹھے ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، باقی رہے گا۔ نا الہاکم التکاثر، اس کثرت طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبر تک جا پہنچے۔ یہ بات اہم ہے۔ مال ایک حد تک انسان مال کے حصول کے لیے اپنی زندگی کا حصہ صرف کرے، لیکن جو اساس ہے انسان کی زندگی، علم، معرفت، جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی تفسیر میں سب نے احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے اَيْ لِيَعْرِفُونَ، اس لیے کہ عبادت معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ حیف ہے کہ انسان کے دن کہ 24 گھنٹے گزر جائیں اور اس نے معرفت کا ایک حصہ اور علم کا ایک حصہ نہ سیکھا ہو۔ ہاں مال جمع کرے، مال اکٹھا کرے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن پورے 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ 1 گھنٹہ بھی ہر روز حصول علم اور حصول معرفت کے لیے صرف نہیں کر رہا ہے، یہ نقصان میں، یہ خسارے میں۔ اس کی روح اسی نقطہ آغاز میں جس نے نشو و نما کر کے کمال کے مراحل طے کرنے تھے، بلندیوں کی طرف جانا تھا، جہاں سے اس کے درجے کا تعین ہونا تھا۔ خدا آپ سب کو جنت لے کے جائے اور آپ سب کے سب جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم میں سے کسی کو جہنم میں، چونکہ عمر قید جیسے کہتے ہیں، وہ احادیث کے مطابق کوئی کسی مومن کے لیے عمر قید نہیں ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ممکن ہے مومن کو بھی کچھ دن کے لیے جہنم میں گزارنے پڑ جائیں۔ ظاہر کی تطہیر پہلے مرحلے میں تو دنیا میں اس کو آزمائش اور مصیبت میں رکھ کے اس کی تطہیر کی جاتی ہے، اور اگر یہاں نہیں تو پھر قبر میں رکھ کے اس کی کچھ تطہیر کی جاتی ہے، اس کے قابل بنایا جاتا ہے کہ پھر میدان معاشر میں سیدھا جنت میں چلا جائے۔ لیکن اتنے گناہ ہیں کہ تطہیر کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اسے جہنم میں لگایا جائے۔ تو عمر قید صرف اور صرف دشمن علی کے لیے ہے۔ مومن پہلی بات تو جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر کچھ ایسے خاص گناہ ہیں جنہیں معصومی نے بیان کیا، چلا گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا، خالدون کا مصداق نہیں۔ لیکن اگر ہم سب جنت میں چلے جائیں تو ممکن ہے ہم آپ اہل ملتان کبھی دوبارہ جنت میں جانے کے باوجود ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں، اس لیے کہ جنت میں ہر فرد کا درجہ الگ ہے۔ جنت میں رشتوں کی بنیاد پر ایک ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ ممکن ہے 5 بھائی ہیں، پانچوں جنت میں چلے جائیں، اور عین ممکن ہے کہ پانچوں ایک مرتبہ بھی خود کو کبھی نہ دیکھیں۔ وہاں رشتہ داری یا کسی بھی دوسرے معیار کی بنیاد پر اس کے مقام کا تعین نہیں کیا جائے گا، اس کے عمل کی اور اس کی معرفت کی بنیاد پر اس کے درجے کا تعین کیا جائے گا۔ یہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ کس درجے میں رکھا جائے گا کسے، اس کا تعین اس نے خود کرنا ہے زندگی میں، کہ زندگی کیسے گزاری۔ اب ان لمحات کی قدر ہم نے سمجھنی ہے، ان کی قیمت کیا ہے۔ ایک ایک لمحہ تقدیر ساز ہے، زندگی ساز ہے، ہمارے درجے کا تعین کرنا ہے، کس نے کہاں کس سطح پہ رہنا۔ اس لیے بس یہیں پر روک رہا ہوں اور آقا کی بارگاہ میں بڑھتے ہیں مزید۔ اساس معرفت ہے، اور حیف ہے کہ انسان کا دن گزر جائے اور وہ معرفت کا کچھ حصہ اپنے سینے میں ذخیرہ نہ کرے۔ بس ایک جملہ اس سورہ کی تفسیر میں، بہت پہلو ہیں لیکن سب کو میں چھوڑ کر، چونکہ ہمارے پاس 3 نشستیں ہیں اور پرسوں کی جو نشست ہے اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی حیات طیبہ اور سیرت کو بیان کیا جائے گا، آج اور کل اور پھر 16 رمضان المبارک۔ ان 3 نشستوں میں آقا امام زمانہ کی شخصیت اور پھر جو کہا گیا کہ ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے فرائض، اس سورہ کی تفسیر کے لیے بس اس جملے پر اس ایک بات کہہ کے تمام کروں۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ جملہ لکھا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا تو تب مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آئی، کہ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں بازار میں کچھ خریداری کے لیے گیا تھا، اور وہاں پر میں نے ایک
دکاندار کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، اور موسم میں چونکہ اچانک خنکی آ گئی تھی، ٹھنڈ آ گئی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ اس کی برف بک نہیں رہی تھی، اور اب لوگوں کو برف کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور برف وہ چیز ہے جو مسلسل پگھل رہی ہوتی ہے، رکتی نہیں. تو جب وہ ظاہر اس نے سرمایہ خرچ کیا ہے، برف لے کے آیا، اب بیچے گا تو کچھ لے کے جائے گا. یہاں تک کہ جب لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے، کوئی خرید نہیں رہا تھا، اور برف برابر پگھل رہی تھی، تو اس نے روتے ہوئے برابر ایک جملہ کہا، ارحمو من یذوب رأس مالہ، اہل بازار اس شخص پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. ہم میں سے ہر فرد کا سرمایہ عمر مسلسل پگھل رہا ہے. موت دفعتاً نہیں آتی، موت اچانک نہیں آتی، ہم مر رہے ہیں اور مسلسل مر رہے ہیں. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہر شب اپنا محاسبہ نہ کرے، سونے سے پہلے اپنا محاسبہ نہ کرے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ ملعون ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہیں اور بعد والا دن پہلے والے دن سے بہتر نہیں. ہر دن کا ہم نے اگر محاسبہ کرنا ہے تو سب سے پہلی ترجیح کہ آج کے دن میں نے اپنی روح میں کیا تحول لے کے آیا، کس سطح پہ لے کے آیا. روح کا تعلق علم سے، معرفت سے. معرفت کی اساس توحید، فلسفہ تخلیق بشر معرفت پروردگار. لیکن خود ذات اقدس الہ خدا سبحان، جس ذات کی معرفت کے لیے ہمیں خلق کیا گیا، کیا خدا کی معرفت ممکن ہے؟ ذات خدا کی معرفت نہ، ذات خدا کی معرفت ممکن نہیں. ذات اقدس الہ ہویت مطلقہ، فکر بشر سے، عقل بشر سے، روح بشر سے، شعور انسانی سے ماورا، بالتر. اگر ہمارے ذہن میں آ جائے، فہم میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، وہ پھر خدا نہیں. خدا لامحدود ہے، جو ذہن میں آئے گا پھر وہ محدود ہو جائے گا. اس لیے ذات خدا کی معرفت ممکن نہیں. اسی طرح سے صفات ذات کی معرفت بھی ممکن نہیں. لیکن صفات افعال کی معرفت ممکن ہے، اور اسماء خدا کی معرفت ممکن ہے، لیکن وہ بھی اجمالی. اور اسماء خدا بہار میں ہے، اصول کافی میں ہے، باقی کتب میں ہے، احادیث کے بڑے ذخیروں میں. معصومین سے یہ احادیث ہیں، بولے متقیان سے. میں حالت روزہ میں ہوں، اگر حالت روزہ میں کوئی جھوٹی حدیث ذکر کر دے انسان تو اس کا روزہ باطل ہے. 60 روزے پاداش میں رکھنے پڑیں گے، 60 فقراء کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور 60 دنوں میں سے پہلے 31 دن مسلسل روزہ رکھنا ہے، پھر بیچ میں ناغہ کر کے 60 پورے کر سکتا ہے. اگر پہلے 31 دنوں میں ناغہ آیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑے، تو یہ مشکل مرحلہ. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ معصومین کی احادیث ہے کہ نحن واللہ اسماء اللہ، اللہ کی قسم ہم 14 اسماء خدا ہیں. اللہ صلی. یہ جو ہمیں معرفت کا حکم دیا گیا، یہ اسماء خدا حضرات محمد و آل محمد. اب سمجھ میں آئے گا کہ خود من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ. یہ نہیں کہا گیا کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو یہ جہالت کی موت مرا، نہ، جاہلیت کی موت مرا، یعنی کفر کی موت مرا ہے، قبل از اسلام کی موت مرا. اب سوال یہ کہ امام زمانہ کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ کیسی معرفت؟ کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے، آپ کا لقب کیا ہے، آپ کے پدر بزرگوار کا نام کیا ہے، آپ کی مادر گرامی کا نام کیا ہے، آپ کی اولاد کتنی ہے، بہن بھائی کتنے ہیں، آپ کا سن ولادت کیا ہے. اس ترتیب سے ان سوالوں کے جواب، یا آپ کی جو نائبین ہیں، نواب اربع، 4 نائبین جو عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح وغیرہ، یہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، اور آپ کی غیبت صغریٰ کا زمانہ کیا، غیبت، نہ، یہ مراد نہیں. معرفت امام سے مراد کیا ہے؟
تاکہ ہم وہ جو موضوع دیا گیا فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کر سکیں. اس کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم یہ مرحلہ طے کریں. پہلے مرحلے میں انتظار، فلسفہ انتظار، حکمت انتظار، کہ پہلے 11 امام موجود تھے اور لوگوں کی دسترس میں تھے. ہمارے امام ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہماری یعنی سب کی دسترس میں نہیں. پہلی بات فلسفہ غیبت کیا ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ فلسفہ انتظار کیا ہے. یہ 14 اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں، الخلیل بن احمد فراہیدی نے کتاب العین میں، اور باقی آپ لغت کی کتب میں دیکھیے ولی کا مطلب کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ جو بلا فصل کی قید ہے یہ اضافی ہے، توضیحی ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ لغت کے تمام جو اساسی لغت کی کتابیں، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، کتاب العین ہے، مفردات امام راغب اصفہانی، سب نے ولی کا معنی کیا لکھا ہے؟ ولی یعنی جس کے درمیان فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے. علی ولی اللہ یعنی علی اور خدا کے درمیان فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے. یعنی ولی ہوتا ہی وہی ہے جو بلا فصل ہو. جہاں فاصلہ آ جائے وہ ولی نہیں ہوتا. اس لیے بلا فصل کی قید یہ توضیحی قید ہے. سمجھنے کے لیے ممکن ہے کہ کوئی فرد شاید درک نہ کر پائے، اس کے لیے وضاحت کے طور پہ یہ کہنا. یہ 14 کے 14 ولی یہ علی الاطلاق حق تعالی، یہ 14 کے 14 حق تعالی کے اسماء کے مظہر، یہ 14 کے 14 مقام خلافت مطلقہ کہ جو فہم بشر سے ماورا ہے. کوئی نبی بھی اس مقام عظمہ خلافت تک اس کی بھی رسائی نہیں ہے. جہاں یہ 14 کے 14 حق تعالی کی اسماء اور صفات کے مظہر ہیں، یہ 14 کے 14 نور خدا ہیں، یہ 14 اولیاء خدا. ولی خدا یعنی خدا اور ان کے بیچ فاصلہ تصور نہیں کیا جا سکتا. پھر حق تعالی نے بشر پر احسان کیا کہ ان 14 کو تدریجاً ایک ایک کر کے کسی زمانے میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5 کو اکٹھا کیا، اس کائنات میں، اس عالم ناسوت میں بھیجا. جب اللہ نے ان 14 کو اس عالم ناسوت میں بھیجا تو ان 14 کا بشر سے رشتہ استوار ہوا، رشتہ برقرار ہوا. یہ کون سا رشتہ ہے، کون سا تعلق ہے؟ ایک پیغمبر گرامی اسلام، آپ کا تعلق انسانوں کے ساتھ نبوت کا بھی ہے، رسالت کا بھی ہے، امامت کا بھی ہے. پیغمبر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی. پھر علی اولاد علی، یہ 12 جانشین ختمی مرتبت، یہ 12 امام. یہ امامت وہ رشتہ ہے جو اللہ نے ان کا، معصومین کا، ہم انسانوں کے ساتھ استوار کیا. جب یہ قرب خدا میں ہے تو یہ اولیاء خدا ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. ہمارے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ نے انہیں ہمارے لیے امام بنا کے بھیجا. جب خدا کے پاس ہے تو امام نہیں ہے، وہاں امامت کا تصور نہیں ہے. امامت جو ہم منطق میں پڑھتے ہیں، فلسفے میں، یہ متضایفین وہ مفاہیم جس میں ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو. امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر سرے سے امام کا تصور ہی نہیں. ورنہ یہ اولیاء خدا ہیں، قرب خدا میں مشغول راز و نیاز پروردگار. اس عالم ناسوت میں جو خدا نے انہیں بھیجا ہم انسانوں کے لیے. امامت سکے کا ایک رخ ہے، سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے امت. امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے. یہ 14 امام ہیں، یہ 12 امام ہیں ہماری نسبت سے، خدا کی نسبت سے ولی خدا ہیں.
امامت کیا ہے؟ امامت منصب ہے، ولایت منصب نہیں ہے. ولایت درجہ ہے، ولایت رتبہ ہے، ولایت مرتبہ ہے. لیکن امامت رتبہ نہیں ہے، امامت عہدہ ہے، امامت منصب ہے. خدا کے لیے منصب آپ ثابت کریں تو کافر ہو جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نبی ہے، اللہ رسول ہے، اللہ امام ہے. اگر خدا کو امام کہا تو کافر ہو جائیں گے، نبی کہا تو کافر ہو جائیں گے، رسول کہا تو کافر ہو جائیں گے. لیکن خدا ولی ہے، اگر انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے. ولایت رتبہ ہے، اور یہ رتبہ ہے ولایت، جو ولایت حق تعالی کے لیے خاص ہے، تکوینی تشریعی. اللہ نے اپنی یہ ولایت ان 14 نفوس قدسیہ کو عطا کی، اور اپنی اس ولایت کو کم نہیں کیا، نہ تکویناً نہ تشریعاً. اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اور یہ 14 اللہ کی اسی ولایت مطلقہ کے مظہر ہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے خدا نے انہیں عطا کیا. ولایت یہ تعلق ذات اقدس الہ کے ساتھ ان 14 کا. انہیں خدا نے جب اس کائنات میں بھیجا ہمارے لیے یا نبی بنایا ختمی مرتبت کو، باقی ذوات کو امام بنایا. امام کیا ہے؟ چونکہ بات امامت سے متعلق، امامت منصب ہے، عہدہ ہے. اس عہدہ امامت کے لیے 2 رکن مطلوب ہیں، 2 رکن. ایک رکن کا نام ہے ولایت، ایک رکن کا نام ہے ہدایت. ایک رکن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، دوسرے رکن کا تعلق انسانوں کے ساتھ. ولی ہیں کس کے؟ خدا کے. ہادی ہیں کس کے؟ ہمارے. یہ ذات، یہ امامت عہدہ ہے، منصب. سو امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے. بس چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے نتیجے کی طرف بڑھے. پہلے 11 امام حق تعالی نے امت کے درمیان بھیجے. اس مطلب کو میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، لیکن اب گفتگو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یہ مرحلہ طے کریں. جب یہ 11 آئے امت کی ہدایت کے لیے تو یہ بلاتے رہے، لیکن امت نے لبیک نہیں کہا. علی سے لے کر امام عسکری تک میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اب آقا امام زمانہ یوسف فاطمہ حق تعالی کا آخری ذخیرہ ہے. یہ نعمت عظمی پروردگار. اب خدا کا یہ قانون ہے کہ اگر اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ اسے واپس لے لیتا ہے. تو اللہ نے پہلے 11 کو بھیجا، وہ بلاتے رہے، امت میدان میں غیر حاضر رہی. اب خدا نے یہ دستور دیا کہ اب یہ میرا 12واں ذخیرہ یوسف فاطمہ امام زمانہ، اب تم اسے بلاتے رہو گے اور میں نہیں بھیجوں گا تب تک کہ تم تیار نہیں ہو جاتے، آمادہ نہیں ہو جاتے. اور جب تم تیار ہو گئے، تم نے دعا نہ مانگی، تب بھی میں بھیج دوں گا. فلسفہ غیبت امام زمانہ امت کا آمادہ نہ ہونا. تو فلسفہ ظہور کیا ہے؟ وظیفہ، دعا نہ. فلسفہ ظہور کہ جب امت تیار ہو جائے تو پھر ہمارا وظیفہ اور اساس اور ہماری اساسی بنیادی ذمہ داری عہد غیبت میں خود کو آمادہ کریں، تیار کریں. یہ موضوع تھا جو عزیزان اور احباب نے خواہش کی، تو میں نے یہ تمہید استوار کی آپ کے. اب ہم سب حالت انتظار میں. انتظار کی 3 قسمیں. ایک انتظار عامیانہ ہے، ایک انتظار عالمانہ ہے، ایک انتظار عارفانہ ہے. اس پہ استاد پناہیان نے کتاب لکھی، اور میں چاہوں گا کہ اگلی نشستوں میں اسی پوری کتاب کا نچوڑ، اگرچہ وقت محدود ہوگا لیکن اس میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. اس پوری کتاب کا خلاصہ انتظار، جو افضل عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے. لیکن کون سا انتظار؟ ایک انتظار عامیانہ ہے،
ایک انتظار عالمانہ ہے، ایک انتظار عارفانہ ہے۔ کون سا انتظار مطلوب ہے؟ جو کم سے کم عالمانہ ہو، ورنہ انتظار عارفانہ یہ مطلوب ہے۔ انتظار عامیانہ یہ المیہ ہے، نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں۔ اگر بے شک کہ لاکھوں کروڑوں افراد ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، لیکن اکثریت وہ کون سے منتظرین ہیں؟ انتظار عامیانہ۔ اب دیکھیں کہ اس وقت صرف ایران میں 3000 سے زیادہ افراد جنہوں نے نبوت کا، امامت کا، مہدویت کا دعویٰ کیا، جیلوں میں۔ کیوں دعویٰ کیا گیا؟ کیا وجہ سبب بنی؟ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں عام جن کا نہ صرف یہ کہ مہدویت اور امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آقا کی توہین کے مترادف ہے۔ بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، اردو زبان میں ترجمے ہو رہے ہیں۔ میں کل ان کی طرف کچھ اشارہ کروں گا، کیونکہ وقت محدود ہے۔ مجھ سے یہ کہا گیا کہ 10-15 منٹ سوال کے لیے رکھے جائیں، صرف آپ بیان کریں گے تو ہم زیادہ بہتر انداز، یہ آخری وقت آپ کے سوالات کے لیے۔ اگر کسی کے پاس سوال نہ ہو تو یہاں سے میں اس انتظار کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ انتظار عامیانہ، عالمانہ، عارفانہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اساسی چیز ہے۔ باقی موضوعات کی جو جہتیں ہیں ان کو چھوڑ کر اس چیز کو بیان کیا جائے۔ لیکن اب آپ اگر سوال کرنا چاہے، علی قاسم بھائی نے کہا کہ وہ کاغذ بھی آپ میں شاید تقسیم کر دیتے ہیں، تو اگر شفائی طور پہ بھی آپ لکھیں گے تو ممکن ہے تاخیر ہو جائے۔ اگر آپ زبانی طور پہ بھی اسی موضوع سے متعلق، آقا امام زمانہ سے متعلق پوچھنا چاہیں تو میں حاضر خدمت ہوں۔ یہی موضوع انہوں نے دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہی ان دنوں میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، وہی موضوع جس کا اعلان کیا انشاءاللہ۔ جب تک وہ کاغذ لکھتے ہیں کوئی دوست، اگر کوئی شفائی طور پہ، زبانی طور پہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ وہی چیز عرض کر، اہل ملتان اہل معرفت ہیں، سوال اپنی شان کے مطابق پوچھیں۔ آمادگی یعنی تیاری، یہ تو بہت ظاہر ہے، وہی چیز عرض کی۔ آپ نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا ہے۔ اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی، 15 سے 20 کتابیں خود ناچیز کے پاس اسی موضوع کے حوالے سے ہیں کہ خود یہ عجیب تعلق ہے۔ 3 شعبان کس ہستی کی روز میلاد ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا، اور 15 شعبان امام زمانہ کا۔ اب آپ مصباح میں پڑھیے یا مفاتیح الجنان میں یا الاقبال میں، جو اعمال کی کتابیں، 3 شعبان کو تاکید ہے کہ آپ زیارت امام زمانہ پڑھیں، اور 15 شعبان کو تاکید ہے کہ آپ زیارت امام حسین پڑھیں۔ یہ وقت شہادت آقا امام حسین کی زبان اقدس پر جس ہستی کا نام تھا وہ امام زمانہ تھے، اور امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، اگرچہ آپ کا ظہور مکہ میں ہوگا، کعبہ میں ہوگا، لیکن کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر اور اپنی تلوار اس طرح زمین میں گاڑ کے حضرت سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ اعلیٰ فتحیت و ثناء اور آپ سے متعلق۔ اور اگرچہ آپ کا ظہور مکہ میں ہوگا، لیکن کہاں جائیں گے؟ کوفہ، جہاں خود
امام حسین علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے لیکن راستے میں آپ کو شہید کیا گیا. جو شعار اور جو رجز اور جو نعرے امام حسین کے اصحاب کی زبانوں پر تھے، وہی شعار اور وہی نعرے آقا امام زمانہ کے اصحاب کی زبانوں پر ہوں. قبلہ ایک سوال ہے، قرآن حدیث معصوم کی روشنی میں مومن کے وہ گناہ بتائیں جو اسے جہنم میں کچھ دیر کے لیے لے جائیں گے، بتا دیں تاکہ ان سے بچا جائے. گناہ کے لیے ایک تفصیلی بحث ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں اجمالی چاہتے ہیں تو میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور تفصیلی چاہتے ہیں تو اس کو میں پھر کل آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. اس کی بحث تھوڑی سی دقیق ہے. گناہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ بہت عجیب ہے. قرآن مجید نے گناہ کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے. اثم کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، ذم کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، سیئہ کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، خطیئہ کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا. متعدد الفاظ. ابھی شب جمعہ آپ جب دعائے کمیل پڑھیں گے تو آغاز ہی میں کیا کلام پڑھتے ہیں، کیا جملے؟ اللہم اغفر لی. دیکھیے ہر گناہ کا اثر الگ ہے، نتیجہ الگ ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. پروردگار تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں پامال ہو جاتی، عزتیں برباد ہو جاتی. اب سوچئے کہ اللہ تو ستار العیوب ہے. جب اللہ ستار العیوب ہے اور مرید بھی ہے، صاحب ارادہ ہے اور اس کا ارادہ نافذ ہے، تو جب اللہ کا ارادہ نافذ ہے اور اللہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا، تو پھر کسی انسان کا گناہ آشکار ہونا تو اس کے ارادے کی نفی نہیں ہے. ہاں پھر کیوں انسان کا گناہ آشکار ہوتا ہے؟ اسی کہ خود خدا نے قانون رکھے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کا ارتکاب کرے تو پھر اس کے عیب آشکار ہو جائیں گے، اس کی عصمت، اس کی عزت تار تار ہو جائے گی. وہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ معصومین نے بیان کیے اور مولا متقیہ نے بیان کیا. پھر امام سجاد نے آ کر اس کی وضاحت کی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم. پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. یہ گناہ الگ الگ ہے. یہ امام چہارم نے آ کے پھر الگ الگ بیان کی کس گناہ میں کیا اثر. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں، حبس کہتے ہیں نا، حبس سے بیجا میں رکھا، محبوس ہو جانا، زندانی ہو جانا، یعنی آپ کی دعا اس بارگاہ کی چھت سے باہر نہ جائے، عرش تک نہ پہنچے، بارگاہ حق تک نہ پہنچے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی، مصیبتیں نازل ہوتی. خدا نازل نہیں کرتا، خود انسان سبب بنتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء. رجا کہتے ہیں امید کو. پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے امیدیں ٹوٹ جاتی، انسان نا امید ہو جاتا. آپ نے زندگی میں کبھی آج تک خودکشی کا نہیں سوچا ہوگا، آج تک نہیں سوچا ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ نے خبریں پڑھتے ہیں فلاں نے خودکشی کر لی. آپ کے محلے میں کوئی لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، خاتون خودکشی کرتے ہیں. کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ اس لیے خودکشی کا سبب اساس نا امیدی. انسان کب نا امید ہوتا ہے؟ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو امید ختم کر دیتے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا امید پر قائم ہے، اس امید کا نام یوسف فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. دنیا جس ہستی کی وجہ سے قائم ہے وہ قائم آل محمد ہے. تو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم تغیر النعم تنزل النقم تحبس الدعاء.
تنزل البلا تقطع الرجا، امیدیں ٹوٹ جاتی. اور چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اس لیے خمینی ابو چکن کے ایک جملہ عرض کر دوں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک صرف ایک دفعہ قرآن مجید کا مطالعہ کر لے، وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے مایوسی نہیں آئے گی. قرآن امید بخش ہے، قرآن بشر کو امید عطا کرتی ہے. سو گناہان الگ ہے. اسی طرح سے اگرچہ قتل کی سزا مخلد فی النار ہے، لیکن جس طرح سے کہ ان الحسنات، کچھ ایسے نیکیاں ہیں کہ جو گناہوں کو معاف کرتی، ان میں سب سے بڑی نیکی خود معصومین علیہ السلام سے محبت ہے. حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. بینما چونکہ یہ ایک انسان کی زندگی کو محروم ہونے کا سبب بنائے، قتل کا سبب بنائے، اس لیے پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. چونکہ مومن ہے تو مخلد نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا. لیکن بہرحال قاتل کو چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ، ایک عرصہ بہرحال اسے جہنم میں گزارنا پڑے گا. اس طرح سے زنا محسنہ کا مرتکب، وہ شوہردار خاتون کے ساتھ اگر کوئی ارتکاب کرے یا خود شوہردار، خود شادی شدہ فرد، اس شخص کی یہ غلطی قابل معافی نہیں. اس کے لیے 6 عذاب ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں. جیسے دنیا میں اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، دوسرا اثر اس کے چہرے سے نور چھن جاتا ہے، اور تیسرا اثر یہ کہ اس کو اچانک موت آتی ہے. موت سے پہلے سے توبہ کی توفیق بھی حاصل نہیں ہو پاتی. خوب، لیکن بہرحال چونکہ ایک چیز خود ولایت معصومین ہے، اس کی وجہ سے یہ مخلد نہیں، لیکن بہرحال اسے جہنم میں رکنا پڑے گا. اگر کوئی تفصیل جاننا چاہتا ہے تو 7 جلدوں پر مشتمل، اب اردو زبان میں وہ 2 جلدوں میں، بلکہ پھر بعد میں 1 جلد میں بھی آ رہی ہے، گناہان کبیرہ آقا دست غیب نے لکھی ہے. اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت کتاب ہے، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے، گناہ شناسی. یہ بہت دقیق ہے اور بہت خوبصورت انداز میں استاد محسن قراتی نے لکھی ہے. مزید تفصیلات آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. قبلہ حدیث میں ہے کہ یہ ایک سوال ہے، حدیث میں ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نہیں رہتا، جل جاتا ہے. میں نے عرض کر دی. امام زمانہ کا ظہور کس بات پر مشروط ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ظلم تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر ظہور کس بات پر مشروط ہے؟ وہ دیکھیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ محاوراتی حیثیت کہ جب دنیا ظلم سے لبریز ہو رہی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ظلم زیادہ بڑھ جائے اور ہم بھی شاید اس ظلم میں شامل ہو جائیں، شریک ہو جائیں، تب حضرت کا ظہور ہوگا. نہ، یہ بات نہیں ہے. ظلم سے مراد خوب یہ کنایہ ہے کہ جب بہت ظلم ہو جائے گا. اب آپ اگر دیکھیے خود اس وقت میں بھی کہ ظلم کی انتہائی حدوں کو، اب وہ چیزیں جو اس ممبر سے بیان نہیں کی جا سکتی. حال ہی میں جو ایک چیز منظر عام پہ آئی ہے، انسان سوچ سکتا ہے، کبھی آپ نے ایسا سوچا تھا، تصور کیا تھا؟ اب منصہ شہود پہ اب کوئی انکار ممکن نہیں ہے. ایک سکینڈل جو بھی کچھ دن پہلے آیا تھا، جی، یعنی واقعاً لرزخیز ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی کہ نابالغ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ساتھ گناہ کرنا، اس کے بعد ان کو اسی طرح سے کچا ان کا گوشت کھانا، اور پھر ایسی کا سب، یعنی بیان نہیں کی جا سکتی انسان زبان ساتھ. یہ سب کوئی انفرادی واقعہ نہیں، اجتماعی واقعہ. اور دنیا کا کثیف ترین فرد، ناپاک ترین فرد آج کا یزید جس کا نام ٹرمپ ہے، یہ خود اسی لیے، یہی تو وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کیوں حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر برابر، اس لیے کہ اس کی ساری کمزوریاں ان کے ہاتھ میں، جنہوں نے یہ سب کروایا تھا. سو یہ نہیں، ظلم کی یہ وہ حدیں ہیں کہ انسان اس سے اوپر سوچ نہیں سکتا. سو یہ ایک طرف. لیکن دوسری جانب میں نے جو اساس بیان کی، فلسفہ ظہور کیا ہے؟ وہ جو فلسفہ غیبت ہے. فلسفہ غیبت کیا ہے؟ امت تیار نہیں تھی، تو کب ظاہر ہوں گے؟ جب امت تیار ہوگی. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک جملے میں کہ ہم امت بنے. امت کسے کہتے ہیں؟ بے شعور اکائیوں کو کبھی امت نہیں کہا جاتا. مثلا اگر آپ کہیں کہ بھئی کتنے افراد کا مجموعہ ہو تو امت کہلائے گا؟ 1000،
10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ ना, बेमारिफत और बेशऊर इकाइयों के मजमू से हरगिज़ उम्मत वजूद में नहीं आती। ये ऐसे ही है जैसे आप जमा करें 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0, 1 अरब 0 जमा करें तो कितने 0 बनेंगे? 0 बनेंगे। उम्मत किसे कहते हैं? वो जो जवान ने बात की थी वो बहुत बुनियादी बात, बाशऊर, मुतअहिद, जिम्मेदार, शुजा, बामारिफत, गयूर, ऐसी इकाइयों के मजमू से उम्मत वजूद में आती। निसाब महदवियत वही निसाब आशूरा है। इमाम के साथी कैसे होने चाहिए? असहाब हुसैन के किरदार का मुताला किया जाए। बाकी फिर मैं इसकी जो तफसील है कि पहले 4 अफराद जो इमाम से करीब तार हैं, उसके बाद अगले 40 अफराद, फिर 70 अफराद, फिर 300 के करीब अफराद जो अहादीस में बयान किए गए और तफासिर की मोतबर किताबों में बयान किए गए। शेख अब्बास कुम्मी ने सफ़ीनतुल बिहार में बयान किए गए वो तरतीब, हत्ता उनमें ख़वातीन भी होंगी, और फिर रजअत का अक़ीदा, और फिर कौन कौन सी शख्सियात को लाया जाएगा, फिर फ़लसफ़ा रजअत। अगर वक्त बचेगा तो हम उन मतालिब को भी आपकी खिदमत में बयान करेंगे, लेकिन एक एक जुमले में अगर अर्ज़ किया जाए तो यही आज की हद तक इतना। मौजूदा ये बहुत खूबसूरत सवाल है। इसकी मोहब्बत की जो तारीफ़ की शेख और रईस बू अली सीना ने कि हुब किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, तो मैं आज चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है तो एक जुमला कह देता हूँ। तो बू अली सीना जो आज से 1000 साल पहले जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी और हिकमत में, फ़लसफ़े में, रियाजी में, मुख्तलिफ़ उलूम में किताबें लिखी गए और आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। मोहब्बत से मुतल्लिक़ उनका कि हुब महबूब में कशिश और मुहिब में कोशिश ईजाद करती है। ये मुख्तसर तरीन और जामे तरीन तारीफ। हुब किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं? हुब महबूब में कशिश और मुहिब में कोशिश ईजाद करती है। अगर कोशिश नहीं है तो ये झूठा है, अगर झूठा है तो फिर वही जो कुरान मजीद की आयत है, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोगों को सिर्फ इतनी सी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहेंगे हम मोमिन हैं, वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें किसी आजमाइश में मुब्तला न किया जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, दर हाली कि अल्लाह तो आजमाता रहा है उनको भी जो तुमसे पहले आए। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, और अल्लाह ज़रूर जानना चाहता है कि तुम में से सच्चे कौन है। वलयअलमन्नल काज़िबीन, और अल्लाह झूठों को भी जानना चाहता है, जानना चाहता है, यानी खुद उन पे आश्कार करना चाहता है कि तुम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हो। मोहब्बत का असर फिर अमल से ज़ाहिर होता है। कौन कितनी मोहब्बत करता है उसका अमल तयन करेगा कि कितनी मोहब्बत करता है। एक सवाल है, या रसूल अल्लाह, या इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर की अहम निशानियाँ कौन सी हैं? ये सवाल वैसे अहम है और अलाइम ज़हूर पे भी आगे कुरानी की किताब भी है, उसका भी मैं मुख्तसर तौर पर चीज़ें अर्ज़ कर दूँगा। लेकिन इसी इंतज़ार आमियाना में कल हम यहीं से बात शुरू कर देंगे। इंतज़ार आमियाना, आलिमाना, आरिफाना, ये जो ज़हूर की निशानियाँ हैं ये भी इनकी तरफ मैं इशारा करूँगा। और यहाँ पर फिर तत्बीक के मसले में आकर, जैसे मसलन नफ्स ज़किया से मुतल्लिक़ बाज़ अफराद कहते थे कि इससे मुराद आक़ा ख़ामेनाई हैं, मतलब, और चूँकि उनका एक दायां बाजू भी एक धमाके में हो गया था। जब तत्बीक करेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? ख़राबी पैदा होती, क्योंकि ये हमें हक़ नहीं कि हम ख़ुद तत्बीक करना शुरू कर दें। और फ़ौरन बस औक़ात मौलवी साहिबान भी ये काम करते हैं कि इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है। फ़ौरन ये रिवायत जहाँ पे ऐसे हो रही है, और जब सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई थी तब कुछ जुमले चीज़ें ऐसी कही जा रही थी ना, हमें तत्बीक के मरहले में नहीं आना चाहिए। इससे फिर लोगों में ऐसा कि वो सोचते हैं शायद झूठ है, गलत है ना। इसी तरह से कज़बल मुवक्कितून, ये भी हदीस है, जो इमाम के ज़ुहूर का वक्त मुअय्यन करेंगे तो ये झूठे मुवक्कितून। खूब इससे मुतल्लिक और फिर इमाम की ज़ियारत से मुतल्लिक आजकल बसाकत बहुत सारे अफराद, मुझे भी ऐसा इत्तेफाक हुआ, कहते हैं कि अगर आप चाहें तो हम आपको हमें ज़माना की ज़ियारत करवा देते हैं। तो वो ये चीज़ें, ये क्यों होता है? ये मुआशरे में ये अलमिया क्यों लोग खुद
مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں ان کا نائب ہوں، کوئی کہتا ہے میں ان کا سفیر ہوں. یہ فرق سمجھنے کے لیے پیچیدہ بحث ہے، تھوڑی سی مشکل بحث ہے جو کل آپ کی خدمت میں شروع کی جائے گی. وہ یہی ہے انتظار. کون سے انتظار؟ جو انتظار فرج سب سے افضل ترین عمل ہے، لیکن کون سے انتظار؟ عامیانہ، عالمانہ یا عارفانہ. یہ فرق کل یہیں سے گفتگو شروع ہوگی اور پوری نشست اسی سے متعلق انشاءاللہ. اور آپ اپنے سوال پہلے سے لکھ کے لے آئیے گا. سامعین گرامی قدر، جو سوالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ کل دیے جائیں گے انشاءاللہ. امام کی بہت خوبصورت دعا ہے جو 27 جملوں پر مشتمل ہے، اور 27 میں سے جو 16 جملے ہیں وہ امام نے طبقات کا تعارف کیا اور ہر طبقے کی الگ الگ ذمہ داری بیان کی. علماء کی ذمہ داری کیا ہے، مستمعین کی ذمہ داری کیا ہے، خواتین کی ذمہ داری کیا ہے، جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، تاجروں کی، صاحبان اموال کی ذمہ داری کیا ہے، فقراء کی ذمہ داری کیا ہے. وہ دعا ضرور ہمیں حفظ کرنی چاہیے، ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ. پروردگار ہم سب کو آقا امام زمانہ کی معرفت عطا فرما، ہمیں آقا کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، آباء و اجداد، ہمارے دوستوں کے گناہوں سے درگزر فرما. ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. امریکہ، اسرائیل، دنیا کے ظالموں کو نیست و نابود فرما. بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.